السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے جملہ اسمیہ میں اسم معرفہ کی اقسام اور ان میں سے پہلی قسم اسم ضمیر کا استعمال پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی دوسری اور تیسری قسم پڑھیں گے، اسم اشارہ اور اسم موصولہ۔ جو دوسری قسم ہے اسم اشارہ، دو قسم کے ہوتے ہیں، پہلا اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب اور بعید ان دونوں کے بھی اپنے اپنے گراف کہلے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو اسم اشارہ قریب کا گراف ہے وہ ہے ہادہ والا، ہادہ 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 ہادہی ہادہی ہادہی، ہادانی ہادینی ہادینی، ہاتانی ہاتینی ہاتینی، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی۔ یہ ہے اس میں اشارہ قریب کا گراف۔ اور اس میں اشارہ بعید کا ذالکا ذالکا ذالکا، تلکا تلکا تلکا، ذانکا ذینکا ذینکا، تانکا تینکا تینکا، اور اولائکا اولائکا اولائکا۔ یہ اس میں اشارہ بعید کا گراف تھا۔ اس میں اشارہ قریب جو قریب کی چیز کے لیے استعمال ہو، اور اس میں اشارہ بعید جو دور کی چیز کے لیے استعمال ہو۔ اب جس طرح اس میں ضمیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ضمیر جو ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں ہمیشہ مبتدا کی جگہ پہ آتی ہے، بالکل اسی طرح اس میں اشارہ بھی ہمیشہ مبتدا کی جگہ پہ آتا ہے۔ یعنی اس میں اشارہ کے ساتھ جب خبر اس کی مل جائے جملہ اسمیہ کی تو وہ بھی جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، یہ اس میں اشارہ قریب ہے اردو میں اگر ہم دیکھیں، اور جو اس کو عربی میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ ہوگا ہادہ سے، ہادہ یہ۔ تو ہادہ کتاب ہے، کتابن، ہادہ کتابن یہ کتاب ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ بن گیا۔ ہادہ یہاں پہ مبتدا، اس میں اشارہ جو کہ مبتدا کی جگہ پہ آیا، اور یہاں پہ کتابن اس کی خبر ہے فاعلی نکرہ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مرکب اشاری میں پڑھا تھا کہ مرکب اشاری اسم اشارہ اور مشار الیہ کے ملنے سے بنتا ہے۔ تو اگر ہادہ کے ساتھ ہم نے وہاں مثال دی تھی ہادل کتابو، یعنی ہادل کتابو، کتاب کو معرفہ رکھا تھا الف لام لگا کے، اور شروع میں سے ہم نے تنوین اس کی ختم کر دی تھی، ہادل کتابو، یہ تھا مرکب اشاری۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ اسم معرفہ جو ہے، اسم معرفہ کی قسم یہ ہادہ ہے، اسم معرفہ کی قسم ہے، تو جو مشار الیہ آیا وہ بھی معرفہ ہی بن کے آیا۔ لیکن جب ہم نے اس کو نکرہ کر دیا، یہاں سے الف لام ہٹا کے نکرہ کر دیا اس کو، تو یہ خبر بن گئی جملہ اسمیہ کی، صرف الف لام معرفہ سے نکرہ کرنے سے۔ ہادہ کتابن یا ہادل کتابو، ہادل کتابو ہے مرکب اشاری، اور ہادہ کتابن ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کیسے؟ یہاں پہ یہ مبتدا ہادہ اس میں اشارہ اور کتابن اس کی خبر ہے، یہ کتاب ہے، یہ مکمل جملہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہوتا ہادل کتابو تو ہوتا خالی یہ کتاب، یہ کتاب مرکب ناقص بنا تھا، یہ کتاب، تو مرکب ناقص کی قسم ہے مرکب اشاری، تو یہاں وہاں پہ بات نامکمل رہنی تھی، یہاں پہ ہادہ کتابن، یہاں پہ بات مکمل ہے۔ اب قرآن مجید کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ہادی اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، یہ مونس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ ناقۃ اللہ دیکھیں یہ مرکب اضافی بنا ہوا ہے، کیسے؟ مضاف ہے، یہ الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں آخر میں، ناقۃ، اور اللہ اس کا مضاف ہے، اس کا اعراب اضافی حالت کا زیر ہے۔ تو جو ناقۃ اللہ، ناقۃن کہتے ہیں اونٹنی کو، تو جو مرکب اضافی میں اس کا ترجمہ آئے گا ملکیت میں وہ آئے گا اللہ کی اونٹنی۔ اب حاضی اس میں اشارہ مونس کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، جملہ اسمیہ جو مکمل بنا ہوا ہے اس لیے ہے آ گیا۔ حاضی مبتدا، اور یہ جو پورا مرکب اضافی ہے یہ خبر بنی ہوئی ہے، مرکب اضافی بطور خبر آیا ہوا ہے، یہ پورا اس کی خبر بنی ہوئی ہے جو کہ مرکب اضافی ہے۔ تو حاضی مبتدا اور ناقۃ اللہ مرکب اضافی خبر کے طور پہ آیا ہوا ہے، حاضی ناقۃ اللہ۔ آگے دیکھیں ہادہ یومن، ہادہ یومن، ہادہ مبتدا اس میں اشارہ قریب، اور یومن اس کی خبر ہے فاعلی نکرہ، یہ دن ہے، یوم کہتے ہیں دن کو، یہ دن ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت ہے تلک عاد، یہاں پہ جو تلک ہے یہ اس میں اشارہ بعید ہے مونس کے لیے، اگر یہ ہوتا ہے مذکر کے لیے بعید میں تو آتا ذالکا، لیکن یہ مونس کے لیے تو آیا تلکا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ آج جو ہے یہ قوم کا نام ہے، اور قوم یہاں پہ مونس ہے، اس میں اشارہ ہمیں مونس کا بتا رہا ہے، تو تلکا بطور مبتدا آیا اس میں اشارہ، اور عادن اس کی خبر ہے، تو اس میں اشارہ بعید ہے، تو اس کا مطلب بن جائے گا وہ عاد ہیں، یا پھر
جملہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ اہمیت بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کر لیتے ہیں یہ وہ عاد ہے. جس طرح اگر اہمیت بڑھائیں تو میں کہوں یہ وہ مارکر ہے جس سے میں لکھتا ہوں. اسی طرح تلک عادن یہ وہ عاد ہے, یہ وہ عاد ہے یا پھر وہ عاد ہیں, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھا جملہ اسمیہ میں اس میں اشارہ کا استعمال. آگے جو تیسری قسم ہے وہ ہے اسم موصولہ. اسم موصولہ یہ موصل سے ہے اصل میں, اور اس کے معنی جوڑنے کے لیے یا جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں جو, جسے یا جو کوئی, یہ بھی موصولہ ہیں اردو میں اگر ہم کہیں تو جو, جسے, جو کوئی یہ جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جو عربی میں اسم موصولہ وہ آتا ہے الذی. یہ اسم موصولہ جو ہے اس کا بھی ایک گراف ہے جس طرح اسم ضمیر اور اسم اشارہ کا تھا, اور وہ گراف یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. الذی 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 یہ مذکر میں واحد کے لیے ہیں, اور نیچے والے اللتی 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 یہ مونس میں واحد کے لیے ہیں. اور یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے اس لیے رہتے ہیں کیونکہ یہ مبنا ہے. مبنا وہ جو کسی بھی حالت میں تبدیل نہ ہو, جو کسی بھی حالت میں تبدیل نہ ہو. اب جو نیچے والے ہیں وہ ہیں اللہ دانی اللہ دینی اللہ دینی. اللہ دانی تثنیہ میں فاعلی مذکر کے لیے, اور اللہ دینی تثنیہ میں مفعولی مذکر کے لیے. نیچے والے اللہ تعانی اللہ تعینی اللہ تعینی. اللہ تعانی تثنیہ میں فاعلی مونس کے لیے, اور اللہ تعینی تثنیہ میں فاعلی تثنیہ میں مفعولی مونس کے لیے. اس کے نیچے اللہ دینا اللہ دینا اللہ دینا یہ تینوں جمع میں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور جو نیچے والے ہیں اللہ تی اللہ ای, اس کے بعد والے دو بھی ایسے ہیں مفعولی اور اضافی میں, یہ مونس میں جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اسم موصولہ جس طرح اسم اشارہ اور اسم ضمیر مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں اور خبر ان کے بعد میں آتی ہے, اسی طرح اسم موصولہ بھی مبتدا کی جگہ پہ ہی آتا ہے. اب الذی ایک جملہ اسمیہ میں لکھتا ہوں الذی جعل. اب جعل یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا, یہ فعل ہے اصل میں. فعل ہم آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور اس کی پہچان بھی آپ کو سکھائی جائے گی, لیکن ابھی بس سمجھ لیں گے جملہ اسمیہ بنا ہوا ہے. الذی یہاں پہ مبتدا اور جعل فعل ہے بطور خبر آیا ہوا, بالکل اسی طرح جس طرح اس میں اشارہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہذہ ناقۃ اللہ مرکب اضافی تھا لیکن بطور خبر استعمال ہو گیا. اسی طرح فعل بھی بطور خبر استعمال ہو جاتا ہے جس کی پہچان اور مزید تفصیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو الذی وہ, یہاں پہ جو اس کا مناسب معنی آئے گا وہ آئے گا وہ جس نے, اور جعل کا مطلب ہے بنایا, اس نے بنایا. وہ الذی وہ یا پھر وہ ذات, تو الذی جعل وہ جس نے بنایا. جعل کا مطلب ویسے اس نے بنایا, لیکن الذی جب ساتھ لگ گیا تو وہ جس نے بنایا یا وہ ذات جس نے بنایا. اسی طرح الذین آمنوا یا الذین کفروا. الذین کفروا یہاں پہ الذین جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا اس میں موصولہ, اور کفروا یہ بھی فعل ہے, اس کی بھی تفصیل ہم پڑھیں گے آگے جا کے, اور یہ بطور خبر آیا ہوا ہے. کفروا کا مطلب ہے انہوں نے انکار کیا. تو الذین وہ لوگ, یہاں پہ جو صحیح اس کا مناسب لفظ آئے گا وہ آتا ہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. کفروا کا مطلب ویسے انہوں نے انکار کیا, الذین کے ساتھ مل گیا تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. الذین یہاں پہ مبتدا اس میں موصولہ, اور کفروا فعل ہے بطور خبر آیا ہوا ہے. تو یہ تھے جملہ اسمیہ میں اسم معرفہ کی تینوں اقسام, اسم ضمیر, اسم اشارہ اور اسم موصولہ. اب جیسے یہ آیا فعل بطور خبر, اسی طرح ایک مرکب دوسرے مرکب کا جز بن کے, یا ایک مرکب جملہ اسمیہ میں مبتدا یا خبر کے طور پہ آ سکتا ہے جو مرکب ناقص ہو, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو آگے انشاءاللہ تعالی ہم یہی پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں اسم معرفہ کی اقسام کے ساتھ مرکب ناقصہ کا استعمال. مرکب ناقصہ یعنی مرکب جاری, مرکب اضافی, اشاری, توصیفی اور عددی, یہ جملہ اسمیہ میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں بطور مبتدا یا بطور خبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.